نحمده ونصلي على رسوله الكريم الشعبان شهري ورمضان شهر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ آج 3 شعبان المعظم ہے۔ شعبان کی ویسے تو بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسا کہ اسی ماہ شعبان میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا، جو آپ کی دیرینہ تمنا تھی۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت المقدس سے اللہ تعالی رخ ہٹانے کا حکم نازل فرما کر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیں، تو اس لیے یہ دیرینہ تمنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی ماہ شعبان میں پوری ہوئی ہے۔ ماہ شعبان میں ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اب بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں، بلکہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ یہ حکم اسی ماہ شعبان میں نازل ہوا۔ ایسے ہی اسی مہینے میں تیمم کے احکامات نازل کیے گئے، ماہ شعبان میں ہی تیمم کے احکامات آئے ہیں۔ ایسے ہی اسی ماہ شعبان میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، یہ بھی اس ماہ شعبان کی فضیلت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ شعبان میں بہت سی فضیلتیں رکھی، جیسا کہ اس ماہ شعبان میں شب برات کا آنا، 15ویں شب کا، جس میں عام طریقے پر مغفرت کی جاتی ہے اللہ کی جانب سے، یہ بھی اس ماہ شعبان کی فضیلت ہے۔ اور اس ماہ شعبان کی فضیلت کا یہاں سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اللہ کے نبی آپ پورے شعبان کے روزے رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے آخر؟ فرمایا، عائشہ چونکہ رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے استقبال میں شعبان کے مہینے کے روزے رکھتا ہوں، تو اس لیے اس شعبان کے مہینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی رجب کا چاند دیکھتے تو فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمارے لیے رمضان مقدر فرما، یعنی خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما۔ تو یہ دعا آپ اس ماہ شعبان میں بکثرت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، تو ماہ شعبان کی بہت سی فضیلتیں ہیں، اور شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، تو کم از کم آپ حضرات سے، سننے والوں سے، دیکھنے والوں سے اتنی گزارش میں کروں گا ضرور کہ آپ اگر پورے ماہ شعبان کے روزے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم پیر و جمعرات کا روزہ رکھیں، پیر یا جمعے کا روزہ رکھیں، کم از کم ہر ہفتے 2 روزے ہی رکھ لیں، تاکہ کچھ تو کم از کم عادت ہو۔ رمضان آگے آ رہا ہے، رمضان کے استقبال کے لیے ہمارے جسم کو روزہ رکھنے کی کم از کم کچھ تو عادت ہو، اس لیے کم از کم اللہ کی رضا کے لیے کم از کم ہفتے میں 2 روزے ضرور رکھیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ لیں آپ۔ یہ بزرگان دین کا، اسلاف کا، علماء دین کا معمول بھی رہا ہے ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا، تو آپ بھی معمول بنائیں کہ کم از کم 2 روزے ضرور رکھیں۔ ماہ شعبان شروع ہوا ہے، ماہ رمضان آ رہا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ماہ شعبان نصیب، ماہ شعبان کے بعد اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کی برکتیں، رفعتیں، رحمتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے۔ بہت سے حضرات تھے جو گزشتہ سال ہمارے درمیان میں تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، وہ چلے گئے ہیں دنیا میں آئے تھے لیکن چلے گئے اپنا وقت پورا کر کے، ہم زندہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان پھر نصیب فرمائے، عبادات کا موقع اللہ تعالی نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے، روزہ رکھنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے شر سے، فساد سے اللہ تعالی ہم کو، پورے عالم کو اللہ تعالی محفوظ فرمائے۔ تو یہ ماہ شعبان کے حوالے سے میں نے آج گفتگو کی تھی کہ شعبان کا مہینہ بہت محترم بالشان ہے، اور یہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے، اور رمضان میں چونکہ رمضان سے پہلا جو یہ مہینہ ہے شعبان کا، اس شعبان کے مہینے میں چونکہ بہت سے نمایاں کام انجام دیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، تیمم کا معاملہ جہاں تک اسی مہینے میں آیا، اللہ کے نبی کی جانب سے جو ایک آپ کی تمنا تھی تحویل قبلہ کی کہ قبلہ ہمارا بدل دیا جائے اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے، وہ اسی مہینے میں ہوا،
اور جویریہ رضی اللہ عنہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا نکاح اللہ کے نبی کا اسی ماہ شعبان میں ہوا۔ تو یہ ساری فضیلتیں ہیں اس ماہ شعبان کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس ماہ شعبان کی برکتیں بھی ہمیں نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان کو مکمل فرما کر ایک خوشی کا موقع، عید کا موقع بھی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پورے عالم میں، پوری انسانیت کے لیے اور پورے عالم میں جہاں جہاں پر بھی اس وقت مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عزت و آزادی کی، سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔